یہ جو 75 لوگ تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان سے 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہوئیں، اور جہاں پر ان سے ملاقات ہوئی یعنی مکہ مدینہ منورہ سے جو آئے ہوئے لوگ تھے مختلف قبیلوں کے تھے، یہی لوگ بعد میں انصار کہلائے۔ ان سے حج کے موقع پر ایام تشریق یعنی حج کے بعد کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقبہ کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ یہ مقام آج بھی مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 75 لوگوں سے مختلف چیزوں پر بیعت لی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو اس وقت تک غالباً مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے، لیکن چونکہ اپنے بھتیجے کی حمایت کی وجہ سے وہ آئے تھے، اور انہوں نے جب 75 لوگوں سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے ہی خطاب کیا، گفتگو کا آغاز انہوں نے ہی کیا، اور انہوں نے انصار مدینہ یعنی جو مدینہ کے لوگ آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو کہا کہ اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ مدینہ جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاں اگرچہ لوگ ان کے خلاف ہیں لیکن پھر بھی عزت سے اور محفوظ اور پرامن طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عباس کے بعد گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان 75 لوگوں سے، اور اس میں جو آغاز تھا وہ تلاوت کلام الہی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی، جو دین تھا اسلام، جو دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، دین کے بارے میں ان 75 لوگوں کو بتایا، اور پھر ان 75 لوگوں نے اسلام چونکہ وہ قبول کیا انہوں نے، اور پھر اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختلف چیزوں پر بیعت لی۔ ان میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم اللہ کو مانو گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، آپ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میری بات آپ مانیں گے، تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات بھی مانیں گے۔ اور پھر بہت ساری چیزوں پر جب گفتگو ہوئی اور بیعت ہو گئی تو بعد میں کچھ انصار کے لوگوں نے، ان 75 لوگوں میں سے کچھ نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی صلح میری صلح ہوگی، اور جس سے آپ کی لڑائی ہوگی یا جس سے آپ کا جو آپ کے خلاف جاریت مسلط کرے گا اس کے خلاف میں بھی جاریت مسلط کروں گا، یعنی آپ کا خون میرا خون ہوگا اور آپ کی صلح میری صلح ہوگی۔ تو یہ بنیادی طور پر جو بیعت عقبہ ثانیہ ہے، یہ آغاز بنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی، اور یہی وہ بنیاد ہے جہاں پر 75 لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنا سربراہ یا اپنی جو اسٹیٹ تھی، اپنا جو ایک قبیلہ تھا، اپنی جو ایک قوم تھی، سوسائٹی تھی، اس کا سربراہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کنٹیکٹس کیے، کچھ آپ سے معاہدات کیے، اور کچھ وہ باتیں کی جو ایک ریاست کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ بہت ساری چیزوں پر ان سے بیعت کی، ان میں جو بنیادی دفعات تھی، ایک تو توحید کی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اور پھر جہاد کی، اور پھر دفاع کے اعتبار سے بھی ان سے بات ہوئی، اور پھر ساتھ ساتھ جو لوگوں کو نیکی کی باتیں کرنا یعنی دعوت اسلام دینا اور برائیوں سے روکنا، اس پر بھی بات ہوئی۔ تو یہ آغاز تھا اور یہی وہ بنیاد تھی جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، اور یہیں سے جو مورخین ہیں، جو سیرت نگار ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے وہ جو نبوت کا 13واں سال ہے اسی وقت سے ہو جاتا ہے، اور یہ گویا کہ ایک ایسی ریاست تھی کہ جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مدینہ منورہ نہیں گئے تھے، لیکن مدینہ منورہ کی بنیاد جو ہے، مدینہ منورہ کی جو ریاست تھی اس کی جو بنیاد ہے وہ مکہ مکرمہ میں بیعت عقبہ کے موقع پر، یعنی عقبہ حج کے موقع پر بیعت عقبہ جب ہوئی اسی وقت رکھ دی گئی تھی۔